کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ سے 2 سوال کیا جائے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے دین کا علم سیکھا کہ نہیں سیکھا. اب دین کا علم سیکھنے کے بہت سارے راستے ہیں. کوئی کتاب پڑھ کے سیکھ رہا ہے, کوئی مدرسے میں جا کر استاذ کے ذریعے سیکھ رہا ہے, اور کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہے, کتابوں کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, تقریروں کو سن رہا ہے, یوٹیوب پر سن رہا ہے, موبائل پر سن رہا ہے, جلسوں میں جا کے سن رہا ہے, علم کو حاصل کر رہا ہے. اللہ سوال کرے گا, میرے بندے ہم نے تجھے مسلمان بنایا, تجھے ایمان کی دولت دی, تجھے اسلام کی نعمت دی, تو نے اپنے دین کو سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے بہت سیکھا, ہر جلسے میں جاتا تھا, ہر تقریر کو سنتا تھا, 3 گھنٹے میں پنڈال کے نیچے بیٹھا رہتا تھا, سر ہلا ہلا کے پوری تقریر میں سنا کرتا تھا, اے اللہ میں نے دین کو برابر سیکھا. دوسرا سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا, اس سوال کے جواب میں ہم فیل ہو جائیں گے اگر ہم جلسوں کی تقریروں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے. یہ اہل حدیث کا جلسہ ہے, علماء یہاں قرآن بیان کر رہے ہیں, نبی کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, یہاں آپ کو دین سکھایا جا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیں, اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ دین کو سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں. ذرا نبی اکرم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائی. ٹھیک ہے آپ کے یہاں کا ماحول ہے, رات بھر تقریریں آپ سنتے ہیں, بلکہ کہیں فجر کی اذان تک جلسہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو حرام نہیں کہتا, میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, میں اس کو غلط نہیں کہتا, مگر آپ ذرا اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کوئی جاگتا رہے یا بات چیت کرتا رہے, اس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو یا بلا وجہ جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوتی تھی ان کے دور میں, نہ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی, نہ تابعین کے دور میں. ان کا طریقہ کیا تھا, ان کا انداز کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے, ہم اللہ کے پیارے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے, اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. ہم نبی سے 10 آیتوں کو سیکھتے تھے اور ان کے اوپر عمل کرتے تھے, پھر 11ویں کا نمبر آتا تھا. معاف کرنا میرے بھائی, ہماری کمی یہی ہے, اور پانی یہی پر مر رہا ہے. ہم سننے کے شوقین ہیں, عمل کرنے کے شوقین نہیں ہیں. دعا کرو اللہ نے جس طریقے سے ہمیں جلسوں میں جانے کا شوق دیا ہے, تقریروں کو سننے کا شوق دیا ہے, علماء سے محبت کا جذبہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ علماء کی ان صحیح باتوں پر, ان دین کی باتوں پر ہم کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ایک انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں, ہماری زندگی میں سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے, سب سے ڈینجرس, سب سے ہانی کارک, سب سے نقصان دہ اگر کوئی چیز ہے تو اس چیز کا نام ہے گناہ. بھائی جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے, جو چیز آپ کو شیطان کی گود میں لے جا کے بٹھا دے, جس چیز کی وجہ سے قیامت کے دن آپ ناکام ہو جائیں, وہ چیز آپ کے لیے کبھی فائدے مند نہیں ہو سکتی. وہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے بندو, خشکی کے اندر, تری کے اندر,
زمین کے اوپر اور سمندر کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو تباہی نظر آ رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، میرے بندو یہ مصیبتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ آفتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ پریشانیاں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے بعض اعمال کی سزا ہے، یہ ہر گناہ کی سزا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ کی سزا دے دے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار ہی باقی نہ بچے۔ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، تباہی کی شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جہاں پر بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ ہے، انسان کی نافرمانیاں۔